بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرت کو بیان کیا ہے. بھائی آپ کسی کے گھر جا رہے، کسی کے آفس جا رہے، سلام کرو، اجازت لے کر اندر جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ اللہ کریم قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو میسج پہنچا رہے ہیں کہ تم نے کسی کے گھر جانا ہے تو سلام کرنا ہے، اجازت لینا ہے. ایک صحابی نے کہا حضور میں اور میری ماں دو ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، کیا اجازت لینا ضروری ہے؟ بھائی میں اور میری والدہ دونوں ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، کیا ماں سے پوچھنا ضروری ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے کہا میرے پیارے کیا تو اپنے ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند کر سکتا ہے؟ کہا حضور نہیں. پھر آپ نے کہا اجازت لے کر ماں سے گھر میں جاؤ. بات سمجھ گئے؟ اور کوئی دو بندے گفتگو کر رہے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے تیسرا بندہ وہاں پر نہ جائے، جانا ہے تو پوچھ کر جائے کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں. کوئی دو بندے بات کر رہے ہیں، تیسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ بات پہ کان لگائے. بھئی یہ شریعت اور اسلام ہے، اور اسلام امن امان کا نام ہے، اسلام شانتی اور سکون کا نام ہے. اسلام جو ہے فساد اور جھگڑے کا نام نہیں ہے. اسلام تو امن امان اور شانتی کا نام ہے. اسلام بندوں کو ہر طریقے سے جینا سکھاتا ہے. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے جب تمہاری ملاقات ہو تو سلام کرو. سلام کے معنی یہ ہے السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اسلام سراسر سلامتی والا مذہب ہے. بھائی کسی مذہب کے اندر گڈ نائٹ کہتے ہیں، کسی میں گڈ مارننگ کہتے ہیں، کسی میں نمستے اور آداب کہتے ہیں، لیکن ان کے ترجمے سلامتی والے نہیں ہیں. یہ اسلام واحد مذہب ہے. اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور میرے طرف سے تم امن میں رہو گے. میرے طرف سے السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے طرف سے کوئی نقصان تم کو نہیں ہوگا. یہ ہے اسلام کے معنی. تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور میرے طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہو. علماء نے لکھا ہے اگر ایک سلام بھی اللہ نے قبول کر لیا تو اس بندے کے زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور ایک بات، اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیے ہیں کہ بھائی میں آپ کو 5 بجے ملوں گا، ملاقات کروں گا، لیکن اب وہ بندہ میرا انتظار کر رہا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ میں 5 بجے ملوں گا، لیکن اگر ہم 5 بجے نہیں ملتے ہیں تو گویا ہم اپنے وعدے سے سامنے والے بندے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یا فون کر کے معذرت کر لو میں 5 بجے نہیں مل سکتا ہوں، میرا شیڈول بہت بیزی اور مصروف ہے، میں رات میں 9 بجے آپ سے ملاقات کروں گا. یہ صحیح اسلام ہے. کسی کی دعوت دینا ہو تو عین وقت پر مت دو، کچھ لمحات گھنٹے دن پہلے اس کو دعوت دو. یہ ہے صحیح اسلام. اگر آپ نے باہر کھانا کھانا ہے تو بیوی کو اطلاع کر دو کہ میں نے آج باہر کھانا کھانا ہے، آپ کھانے سے فارغ ہو جاؤ، ورنہ آپ کی بیوی کھانے پر آپ کا انتظار کریں گی، نہ جانے گھنٹوں بھوکے بیٹھے رہیں گی. تو گویا آپ اس کو ذہنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ اسلام نے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ باہر کھانا کھائیے لیکن بیوی کو اس کی خبر کر دو تاکہ وہ اللہ کے بندی گھنٹوں آپ کا انتظار نہ کرے. یہ ہے اسلام. اب
کتنے بندے باہر کھا لیتے ہیں شادی کے اندر، ولی اچانک کھا لیتے ہیں، بس سمجھ گئے، اور ادھر اللہ کے بندی انتظار کرتی ہے آپ آئیں گے تب آئیں گے، لیکن آپ گھنٹوں بعد گھر جاتے بھوکے بیٹھے رہتی ہے، سلام دعا کے بعد میں کھانا کھا چکا آپ کھا لو، کیا اس کے دل پہ گزرتی ہوں گی کہ جس کے لیے میں گھنٹوں بیٹھی ہے وہ کہہ رہا کہ تم کھا لو، وہ اللہ کے بندی کھانا بھی صحیح ڈھنگ سے کھا نہیں پاتی ہے۔ اسلام نے ہم کو ہر چیز بتلائی ہے، بات سمجھ گئے، ہم نے اپنے گھر میں کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ میں کیسے رہنا، گلی اور محلوں میں کیسے کھڑے رہنا، اسلام ساری باتیں بتلاتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔